डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, ग्रेड 7 इंग्लिश बुक 2023-24 लेसन नंबर यूनिट नंबर 6 पाकिस्तानी फीमेल माउंटेनियर हम पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो हमने छोड़ा था यहाँ हमने छोड़ा था 7 समिट्स, 7 चोटियाँ। तो नीचे वो 7 चोटियाँ हैं, उनके नाम लेके गए हैं कि ये कब सर किए थे समीना बेग ने। नंबर 1 है माउंट एवरेस्ट, नेपाल, यानी नेपाल की माउंट या नेपाल में वाक़या माउंट एवरेस्ट। ये कब सर किया था? मई 2013 में। नंबर 2 एकोंक्वा, अर्जेंटीना में वाक़या है, दी हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका की, जनूबी अमेरिका की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। ये दिसंबर 2013 में सर किया था समीना बेग ने। नंबर 3 है माउंट विंसन मासिफ, ये अंटार्कटिका में वाक़या है, जनवरी 2014 में सर किया था। नंबर 4 पे है माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, ये तंजानिया में वाक़या है, माउंट किलिमंजारो, दी हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, जो अफ्रीका की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, हाईएस्ट पीक। फरवरी 2014 में इस पर चढ़ी थी समीना बेग, या सर किया था। अच्छा, नंबर 5 पे है माउंट पंकेजया, दी हाईएस्ट पीक इन इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है, मार्च 2014 में सर किया था। नंबर 6 पे है डेनाली, नॉर्थ अमेरिका, एलेस्का में वाक़या है, जून 2014 में। नंबर 7 पे है माउंट एल्ब्रस, दी हाईएस्ट माउंटेन इन रशिया, ये रशिया की बुलंद तरीन पहाड़ है, ये जुलाई 2014 में। अच्छा, नेक्स्ट 2 माउंट एवरेस्ट, अगरचे एवरेस्ट का पहाड़ या माउंट एवरेस्ट में हैव बीन द हाईएस्ट पीक, यानी सबसे ऊंची चोटी हो सकती है या सबसे ऊंची चोटी थी। द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्लाइम वाज, सबसे मुश्किल चढ़ाई, वाज देनाली पीक, वो देनाली पीक थी, यानी इस पर चढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इसकी ऊंचाई थी एलिवेशन 6194 मीटर्स, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर थी। इन अलास्का में, यानी ये अलास्का में वाक़या है, जो अलास्का में वाक़या थी। वी गॉट कॉट इन ए सडन स्नो स्टॉर्म, हम फंस चुके थे, ये नसीमा बेग फरमा रही है कि हम फंस चुके थे। वी गॉट कॉट, हम फंस चुके थे। इन ए सडन स्नो स्टॉर्म, एक अचानक बर्फ़ की तूफ़ान में। डिस्पाइट द फोरकास्ट, अच्छा, डिस्पाइट बावजूद इसके कि द फोरकास्ट बीइंग क्लियर, यानी मौसम की पेशन गोई
فورکاسٹ موسم پیشن گوئی بینگ کلیئر ہو صاف تھی، یعنی یہ پیشن گوئی کی گئی تھی کہ موسم صاف ہوگا، یعنی صاف موسم کی پیشن گوئی کی گئی تھی، یا صاف پیشن گوئی کرنے کے باوجود ہم اچانک ایک برف کے طوفان میں آپ پھنس چکے تھے۔ وی ہیڈ نو پورٹرز، ہمارے پاس کوئی نوکر نہیں تھے، سامان لے جانے والے، پورٹر سامان لے جانے والے۔ کیریڈ اور اون گیئر، اپنا سامان خود لے گئے، کیریڈ لے گئے، اور اون گیئر اپنا ساز و سامان خود، اینڈ سیٹ اپ کیمپ، اور کیمپ قائم کیا، خیمہ قائم کیا اور خیمہ لگایا، اور سیلس خود، ان لائک برعکس اس کے ان لائک برعکس، یعنی اس کے برعکس، when one climbs the Everest، جب کوئی ایوریسٹ کے پہاڑ پر چڑھتا ہے، یعنی اس کے برعکس ہم نے کیا، نہ ہمارے پاس سامان لے جانے والے تھے، لوگ تھے، اور ہم نے اپنا سامان خود اٹھایا اور خود خیمہ لگایا۔ We were stuck in camp، ہم کیمپ میں رہے for 5 days، 5 دنوں تک، with just 3 days of food supplies left، صرف 3 دنوں کا خوراک ہمارے پاس بچا تھا۔ It was scary، یہ خوفناک تھا، said سمینہ نے کہا۔ سمینہ بیگ اے ہائی الٹیچیوڈ ماؤنٹینر، یعنی ایک ایسی ماؤنٹینر تھی، ایک اس قسم کی پہاڑوں پر چڑھنے والی تھی یا سر کرنے والی تھی جو زیادہ اونچائی کی ہوتی تھی۔ اے ہائی الٹیچیوڈ، یعنی یہ پہاڑ زیادہ بلند ہوتے تھے۔ ایٹ دا ایج آف 32 ایئرس، 32 سال کی عمر میں، یعنی اس کی عمر 32 سال تھی جب وہ زیادہ اونچائی والی پہاڑوں پر چڑھتی تھی یا سر کرتی تھی۔ وانٹس ٹو چینج دا ورلڈ، وہ دنیا کو تبدیل کرنا چاہتی ہے، یعنی سمینہ بیگ دنیا میں تبدیلی لانا چاہتی ہے۔ ہر ہوم ٹاؤن، اس کا آبائی قصبہ شمشال گلگت بلتستان، جو گلگت بلتستان میں واقع ہے، is one of the last village، یعنی آخری گاؤں میں سے ایک ہے، ان آخری گاؤں میں سے ایک ہے۔ بارڈنگ چائنا، جو چائنا کی سرحد پر واقع ہے، جو چائنا کی سرحد کے ساتھ ملے ہوئے ہے۔ یہ گاؤں چائنا کی سرحد چائنا کی حدود کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ with a population of less than 2000، جس کی آبادی 2000 سے کم ہے، یعنی سمینہ بیگ کا جو گاؤں ہے اس کی آبادی 2000 سے کم ہے۔ اینڈ شی ڈسکرائب اٹ، اور وہ اس کو بیان کرتی ہے یا بتاتی ہے، از دا موسٹ بیوٹیفل پلیس آن ارتھ، زمین پر سب سے خوبصورت مقام، وہ اس کو زمین پر سب سے خوبصورت مقام سمجھتی ہے۔ سمینہ براٹ آنر، سمینہ نے عزت لائی یا احترام لایا، یعنی سمینہ بیگ نے اعزاز بخشا،
ٹو ہر ولیج، اپنے گاؤں کو. سمینہ بیگ کی وجہ سے گاؤں کو اعزاز ملا. وین شی کلائمب دا ایوریسٹ، جب وہ ایوریسٹ پہاڑ پر چڑھ گئی یا جب اس نے ایوریسٹ پہاڑ کو سر کر لیا. ہر اچیومنٹ ہیڈ اے ونڈرفل افیکٹ، اس کے کامیابی کی ایک حیران کن اثر تھا. اس کے کامیابی کا ایک حیران کن اثر تھا آن یوتھ، نوجوان نسل پر. سینس دین، اس وقت سے، شی ہیز انکریجڈ، اس نے حوصلہ بڑھایا ہے. مینی مور گرلز، بہت سے لڑکیوں کا، یہ بہت بڑی تعداد میں لڑکیوں کا، ٹو ٹیک اپ کلائمبنگ، کہ وہ حصہ لیں چڑھنے میں، یعنی پہاڑوں پر چڑھنے میں، اینڈ ادر اسپورٹس، اور دوسری کھیلوں میں. شی از اے رول ماڈل، وہ ایک رول ماڈل ہے. اینڈ ہیز سیٹ، اور قائم کر لیا، اے ٹرینڈ، ایک رجحان، اور ایک رجحان قائم کیا، دیٹ ادرس کین ایمیولیٹ، جس کی دوسرے لوگ پیروی کر سکتے. ایمیولیٹ، نقل کرنا، یعنی جس پر جو دوسرے لوگ انہیں اپنا سکتے ہیں. سیڈ عائشہ خان، عائشہ خان نے کہا. ہیڈ آف پاکستان ماؤنٹین اینڈ گلیشیئر پروٹیکشن آرگنائزیشن، جو پاکستان ماؤنٹین اور گلیشیئر پروٹیکشن آرگنائزیشن کی ہیڈ ہے، یعنی سربراہ ہے. انکریڈیبل تھنگس آر ہیپننگ ان اپر ہنزا ناؤ، ناقابل یقین چیزیں، انکریڈیبل، ناقابل یقین، حیران کن چیزیں، آر ہیپننگ، واقعہ ہو رہی ہے، ان اپر ہنزا ناؤ، اپر ہنزا میں، اب اپر ہنزا میں، یعنی ہنزا کے بالائی حصوں میں. سمینہ بیگ سیڈ، سمینہ بیگ نے بتایا. ان لائک وین آئی واز گروئنگ اپ، ان لائک، اس کے برعکس، وین آئی واز گروئنگ اپ، جب میں بڑی ہو رہی تھی، جوان ہو رہی تھی. گرلز آر ناؤ پلئنگ فٹ بال، لڑکیاں اب فٹ بال کھیل رہی ہے. اینڈ کرکٹ، اور کرکٹ، لڑکیاں اب فٹ بال اور کرکٹ کھیلتی ہے. ایز ویل ایز انڈر ٹیکنگ اسکیئنگ، اچھا، ایز ویل ایز انڈر ٹیکنگ، حصہ بھی لے رہی ہے، اسکیئنگ، برف پر پھسلنے میں. اسکیئنگ ایک کھیل ہے، جو برف پر چلنا پڑتا ہے. راک کلائمبنگ، پہاڑوں پر چڑھنے میں. ماؤنٹین ٹریکنگ، پہاڑوں میں گھومنے میں. اینڈ بائکنگ، اور سائیکل کی ریس یا موٹر سائیکل کی ریس کے مقابلوں میں، یعنی اب حصہ لے رہی ہے. تو سائمہ بیگ بتا رہی ہے کہ میں جب جوان ہو رہی تھی تو ان دنوں میں اور اس دور میں اور ان دنوں میں بہت فرق ہے. لڑکیاں اب فٹ بال اور کرکٹ میں حصہ لے رہی ہے، اسکیئنگ کھیل رہی ہے، راک کلائمبنگ کر رہی ہے، یعنی پہاڑوں کو سر کر رہی ہے، پہاڑوں پر چڑھ رہی ہے. ماؤنٹین ٹریکنگ، پہاڑوں میں گھوم رہی ہے، پہاڑوں کی سیر کر رہی ہے. اینڈ بائکنگ، اور موٹر سائیکل یا سائیکل کے مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے. ان دا فیوچر، مستقبل میں، یو ول سی، آپ دیکھیں گے، مینی سمینہ بیگز، بہت سے سمینہ بیگ، یعنی سمینہ بیگ کی طرح بہت سی لڑکیوں کو یا خواتین کو، فرام مائی ولیج، میرے گاؤں سے، گوئنگ انٹو ماؤنٹینئرنگ، جو پہاڑوں پر چڑھنے میں حصہ لے رہی ہوگی. شی ایڈڈ، اس نے بتایا، اس نے مزید بتایا. ان فیبروری 2018،
फरवरी 2018 में रिकॉग्नाइजिंग समीना's अचीवमेंट, समीना की कामयाबियों के एतराफ़ में, रिकॉग्नाइज एतराफ़ करना, तस्लीम करना, समीना बेग की, समीना की कामयाबियों के एतराफ़ में द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP अपॉइंटेड हर, उसे तैनात किया एज इट्स गुडविल एम्बेसडर फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अपनी खैरसगाली की सफ़ीर या एलची, एम्बेसडर एलची या सफ़ीर को कहते हैं, गुडविल खैरसगाली, खैरख्वाही। अच्छा, किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे अपॉइंट किया? टू हेल्प फाइट क्लाइमेट चेंज, टू हेल्प जो मदद करे, फाइट क्लाइमेट चेंज मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए, पॉवर्टी गुर्बत एंड इनइक्वलिटी और अदम मसावत, यानी जो मौसमी तब्दीली, गुर्बत और अदम मसावत का मुकाबला करने में मदद करे या लोगों की मदद करे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा लेसन, यूनिट यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश आ रही हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।